وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ چونکہ یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر انشاءاللہ آئیں گی۔ تو جو حق مہر ہے جس کے عوض عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے نکاح کے ذریعے گواہوں کی موجودگی میں، وہ خوشی خوشی ادا کرو، اسے کوئی تاوان سمجھتے ہوئے ادا نہ کرے۔ اور ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ 32 روپے اور 8 آنے حق مہر ہے۔ حالانکہ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ ہے، میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کی بعض ازواج جو تھیں رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کا حق مہر آج کی کیلکولیشن میں آلموسٹ سونے کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں تو 12 لاکھ روپے بنتا ہے جی۔ اور یہ میں آج کے سونے کے ریٹ پہ بات کر رہا ہوں، بلکہ آج کا تو یہ میں نے جب کیلکولیشن کی تھی اس وقت تو سونا 80,000 روپے تھا، آج کے اعتبار سے تو وہ آلموسٹ 16 لاکھ ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے سال بعد جب سونا اور بڑھ جائے تو 20 لاکھ، کیونکہ وہ سونے کے ایکویلنٹ ہوتا تھا۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں حق مہر کتنا ہو، تو میں نے تمام احادیث اور اس سے حوالے سے ساری جو ڈسکشن ہے اس کو تفصیل کے ساتھ کیا۔ آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ قرآن کلاس متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی تفصیل میں جائیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج کل حق مہر جو ہے وہ بعض اوقات 5,000، بعض اوقات 10,000۔ ویسے یہ اچھا ہے اگر کوئی خود سے معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ کم رکھوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ضروری کم ہو، نہیں۔ آگے چل کے آئے گا کہ اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی کے ڈھیر بھی اگر کسی عورت کو حق مہر میں دیے ہیں اور کل کو طلاق ہو گئی تو اس سے حق مہر واپس نہیں لو، تو یہ ڈھیروں سونا چاندی تو پھر آپ اندازہ کریں کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ لیکن اپنے کف میں رہنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی کسی غریب خاندان میں شادی کرتا ہے، پھر وہ غریب جو ہے وہ اس سے اتنا بڑا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی غریب امیر کے ہاں کرتا ہے تو وہ اب سٹیٹس کا ڈیفرنس آ جائے گا۔ اور عموماً یہ ڈیفرنس ہوتا بہت کم ہے، فلموں میں ہوتا ہے زیادہ تر، عام زندگی میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کف سے یا سٹیٹس سے ہٹ کے کوئی شادی کرے۔ لیکن اگر کوئی کر لے گا اسٹیبلش ہو جائے گی، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ خاندان بھی کوشش کریں اپنا ہی ہو۔ خاندان سے مراد میں قریبی رشتہ دار نہیں لے رہا، یعنی اوورال اگر کوئی یعنی ارائی ہے ارائیوں میں شادی کر لے، کوئی گجر ہے وہ گجر میں کر لے، اس اعتبار سے، کیونکہ عموماً عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے نبھنا شادی کا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یعنی پنجاب سے جا کے کے پی کے کسی علاقہ غیر سے کوئی جا کے شادی کر لیتا ہے جس کو اردو بھی نہیں آتی، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نبھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر عادتوں کا ماحول کا فرق ہوتا ہے، شادی اسٹیبلش ہو جائے گی۔ میں اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں جو بعض غالی اہل سنت اور بعض غالی جو شیعہ ہیں ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بالکل جعلی مسئلہ ہے، اور یہ بھی انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ امام خمینی جو ایران کے انقلابی لیڈر تھے وہ خود سید تھے، ان کے داماد غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں۔ لہذا یہاں پہ جو مشہور ہے کہ جی وہ آپ نہیں کر سکتے، اور کہتے چلو کرنا بھی ہے تو بیٹی لے لو غیر سید سے، سید اپنی بیٹی غیر سید کو نہ دیں، یہ بھی مشہور ہے۔ تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا پاکستان میں سنی اور شیعہ دونوں ہی عجیب ہیں۔ یہ یعنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، بابوں پہ چل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خوشی خوشی حق مہر دیا کرو، اسے تاوان نہ سمجھو۔ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے ہی حق مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے، اپنی خوشی سے، زبردستی گن پوائنٹ پہ نہ ہو،
تو پھر اسے لذت کے ساتھ رچتا بستا کھاؤ، اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور نادانوں کو جو بیوقوف ہیں یا بھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ یتیم ہو گئے ہیں اور تم ان کے سرپرست ہو، تو ان کے مال ان کے حوالے مت کرو۔ جو اللہ نے مال تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، تم اپنے مال کو تو ضائع نہیں کرو گے، تو ان یتیم بچوں کا مال کیوں ضائع کرتے ہو؟ ان کے حوالے کوئی چھوٹے بچے ہیں وہ تو اڑا دیں گے، یا بیوقوف ہیں ابھی ان کی اتنی سینس نہیں ہے اور وہ مال ضائع کر دیں گے، ابھی ان کو بیٹر فیکٹس آف لائف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے انہوں نے تو سارا کچھ اپنی جوانی میں لٹا دیا۔ تو ان کی پرورش کرو، یعنی جو چچا ہے یا تایا ہے، جو بھی سرپرست ہے، ان کے حوالے مال نہ کرے لیکن ان کی سرپرستی کرے، اس میں سے ان کو کھلاؤ ضرور، اور ان کو لباس پہناؤ، ان کی بیسک نیڈز کو نان و نفقہ پورا کرو۔ ان کے جو مال ہے، یعنی جو تمہارا بھائی چھوڑ کے جداد مرا ہے، تو اب بجائے اس جداد پہ قبضہ کرنے کے، تو اب وہ جداد کے وارث تو تم نہیں ہو، اس کی اولاد ہے۔ ایک اسپیشل کیس ہو سکتا ہے کہ اگر اولاد نرینہ نہ ہو، اس میں بھی کچھ حصہ اس کو ملے گا، تو باقی کا تو اس کی اولاد وارث ہے نا۔ تو تم اگر ان کی سرپرستی کر رہے ہو تو ان کے مال کو ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ اس کو استعمال کرو ان کے اوپر، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے، خواہ لباس کے اعتبار سے، اور ان سے بھلائی کے ساتھ بات کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آزماتے رہو یعنی ان کو وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگ کرتے رہو کہ پیسے کو ضائع نہیں کرنا۔ تھوڑے پیسے دیے اور دیکھا اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتے رہو، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اب ان کے سر پہ باپ تو نہیں ہے، تم سرپرست ہو، تو ان کی اسی طریقے سے ٹریننگ کرو کہ جب بڑے ہوں تو اس مال کو ضائع نہ کریں۔ اور پھر جب تم ان سے کوئی دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا مال، اپنی جائیداد کو سنبھال سکتے ہیں، تو ان کا مال ان کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ سے اجر لینا ہے جتنا عرصہ تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ اب قابض ہو کے بیٹھ جاؤ، اور نہ کھاؤ اس میں سے، فضول خرچی نہ کرو جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب اس کو تیزی سے خرچ کرو، ان کے اوپر بھی اور کچھ اپنا بھی حصہ رکھ رہے ہو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی میں جائیداد ختم کر لوں، یہ بڑے ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے چچا تایا کے اوپر مقدمے کر کے تو وہ کہیں گے ہمارے ابا جی کی فلاں جائیداد تو آپ نے سنبھالی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی آپ جائیداد بیچ کے کھا جاؤ۔ یہ نہ ہو، یہ پریکٹیکلی آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں 1400 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو آئے ہوئے، لیکن مسلمان نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہے نا، وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو مسجد کی پہلی صف میں نظر آ رہے ہوں گے، ہر نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ان کی نجی زندگی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا مال دبایا ہوگا۔ ابھی کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی۔ حقوق العباد تو اللہ نہیں معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کے مال اس طریقے سے اسراف نہ کرو کہ یہ بڑے ہو گئے تو واپس لے لیں گے۔ جو کوئی سرپرست اگر خود امیر ہے تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال میں سے بالکل کچھ نہ لے، اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان یتیموں کا مال انہی کے اوپر لگائے۔ ہاں، اگر کوئی سرپرست خود غریب ہے تو
تو اب چونکہ وہ سرپرستی کر رہا ہے، اس کے عوض وہ تھوڑا بہت معاوضہ لے سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اب اگر ایک سرپرست ہے اور گھر کے افراد جو ہیں 8-10 ہیں تو ہنڈیا پکی ہے، تو اب وہ اتنا بھی اس کو پرہیزگاری کا وہ حیضہ نہ ہو جائے کہ میں اب یہ 8 بندوں میں اگر میں 9واں بندہ کھاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی، اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ الا اللمم میں آنے والی چیزیں ہیں، بلکہ اس سے بھی کمتر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کی کہ ظاہر ہے اتنا مشکل تو نہیں، اسلام تو ایک نیچرل دین ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. معروف طریقے سے تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو. مثلا اگر وہ بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور خود بیچارہ غریب ہے، تو جن بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ اس کے بھائی کی اولاد امیر ہے، اتنی وراثت، تو وہ اتنا پٹرول اس میں سے ڈلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پٹرول ڈلوا لے. کبھی کھانا کا ارینجمنٹ ہو تو ان کے گھر سے کھا بھی لے. پھر یہ نہ کہ جی اب یہ یتیم ہے میں اس کے مال میں سے کھا نہیں سکتا، اس لیول تک احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ کھا بھی سکتا ہے، لیکن اڑانا نہیں ہے. اور جب بڑے ہونے کے بعد تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو نا، تو اس میں کچھ گواہ بھی کر لیا کرو. آج کل تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی بہتر چیز ہے، ہر چیز ریٹن ریکارڈ میں ہوتی ہے. ایون آج کل تو سرپرستی والا معاملہ بھی بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے، بینک بیلنس خود بخود آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جائیداد بھی اگر نام پہ ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے. لیکن جہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں کہ کمبائنڈ ہوتی ہے اور ابھی وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، مثلا 4 بھائی ہیں اور ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ان میں سے ایک بھائی مر جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ 3 بھائی جو ہیں وہ اس کی بیوہ کو بچوں سمیت نکال کے ان کے میکے میں بھیج دیتے ہیں. یہ بھی ظلم کرتے ہیں لوگ، حالانکہ اس بھائی کا بھی تو حصہ وہاں پہ موجود ہے. تو وہ اگر وہ مانگے تو پھر ان کو باقی تینوں کو وہ مکان بیچنا ہوگا، بیچ کے رسپیکٹو رقم ادا کرنی ہوگی. اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے. یعنی تم نے گواہ کر لیا، تم نے جائیداد پوری دی نہیں تھی، دنیا میں تم دھوکہ بھی کر لو گے، لیکن یاد رکھنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہے. دنیا میں اگر تم قانون کو چکمہ دے بھی لو گے، اللہ کے حضور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مریں اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مریں اور قریبی رشتہ دار. خواہ تھوڑا ہو کسی کے لیے خواہ زیادہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. وہ آگے آ رہا ہے، وراثت کے احکامات اگلے رکوع کے اندر شروع ہو جائیں گے. یہ اس کی تمہید بن رہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو جو پیچھے عورتیں ہیں نا جی، پہلے ذکر کیا مردوں کا، مردوں کو تو وہ عرب کے لوگ دے دیتے تھے، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ بھی عورتوں کو بھی جائیداد میں حصہ دینا ہے. یہ آج وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں، یہ اس دور جدید کا خالق تو اسلام ہے. اسلام سے پہلے تو عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. ایون اسلام کے آنے کے بعد بھی جہاں جہاں اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، آپ دیکھ لیں ہمارے اس ہندوانہ معاشرے میں، یہ تو اب ذرا تھوڑا لیٹسٹ دور ہے تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، ورنہ ستی کی رسم ہوتی تھی. اگر خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا کہ اب اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. استغفر اللہ تو بولے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، تو ان کو بھی تھوڑا بہت بیچ میں سے دے دو. یعنی کہیں پہ اگر کوئی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ قربانی ہو رہی ہے، غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اب کوئی آ گیا تمہارے در پہ مانگنے کے لیے تو اب اس کو بھی تھوڑا بہت دے دو. یہ نہیں ہے کہ ان کا حصہ لازمی ہے، لیکن یہ ہے کہ گڈ جیسچر کے طور پہ اخلاقاً ان کو بھی دے دو، اور ان سے بات اچھے طریقے سے کرو. یعنی اگر کچھ نہیں بھی دینا نا تو یہ نہ کوئی ادھر جاؤ جی تو آٹا کے کام میں تھے. اب یہ بھی بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈانٹنے کی. ڈانٹنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے. ایون کو پروفیشنل بیگر بھی آپ کے پاس آتا ہے، فقیر کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ وہ یہ تصور کریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے تو وہ خود فکر مند ہو رہے ہوتے ان کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ فکر تمہیں نہ ہوتی۔ تو اب دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو۔ ویسے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اپنے آپ کو جب دوسری جگہ رکھ کے بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بڑوں کو کبھی بھی ہمارے ایشوز کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ خود اس فیز سے نہ گزرے۔ میرے بھائی جس کے گھر یو پی ایس ہے اس کو کیا پتا کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کتنے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کہے گا سب کچھ ہیپی ہیپی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جہاں پہ یو پی ایس نہیں ہے اور ان کے بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں اور رات کو 8-8 10-10 گھنٹے بجلی نہ آئے تو وہ بچے اب کیسے پڑھائی کریں گے؟ میں کہتا ہوں 1-2 دن کے لیے بھی اگر آپ تھوڑی سی اپنی روٹین چینج کریں نا تو آپ کو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، اس خوف سے کہ اگر وہ مر جائیں اور ان پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیں تو ان کو کتنا غم ہوگا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو دوسرے کے بچوں کو بھی اسی احساس کے ساتھ دیکھو۔ پس ڈر جائیں وہ اللہ سے اور وہی بات کہیں جو درست ہو، کسی کا مال نہ ہتھیائیں، جو پوری جائیداد ہے وہ حوالے کریں، وہ رسا کے کوئی جھوٹ نہ بولیں۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں نا، کسی میت پہ کوئی مولانا صاحب پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ اس کے بچے بچارے کوئی 8-10 سال کے بعد آئے ہوتے ہیں وہ باپ کو دفنانے کے لیے صرف، تو وہ پھر وہیں پہ میت پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آخری دن کہندے سن کہ اے لاڑا پلاٹ ہے میں مسجد نو دے دینا۔ اب وہ جو بچے بچارے ہیں وہ بھی اب کیا اس کا رسپانس کریں کہ نہیں دیں گے؟ تو لوگ کہیں گے یار دیکھو باپ مر گئے تو اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی سٹوریاں بھی لوگ گھاٹ لیتے ہیں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک بھی دیے جائیں گے۔ یعنی کوئی کہے گا میں نے تو مال ہڑپ کیا لیکن میں نے تو اندر کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا جواب اللہ نے دیا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اس کی گرمی تمہیں محسوس ہوگی۔ اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ بولا کرتے تھے کہ دنیا میں مورل لا جتنے ہیں، مورل لاس یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ ڈورمنٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حرام کا لقمہ زبان پہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی اس نے رکھا ہے تو زبان جل جائے، یا جیسے ہی پیٹ میں جائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، ورنہ تو یہ سارے پیٹ درد میں مبتلا ہو جتنے حرام خوریاں کر رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں یہی مال آگ بن جائے گا، اور جس کے پیٹ میں ہوگا وہ پیٹ میں آگ بن جائے گا۔ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، ڈورمنٹ ہیں، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے۔ دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے۔ اگر کوئی انگارہ زبان پہ رکھے گا، چاہے کوئی حلال کا انگارہ رکھے یا حرام کا، زبان جلے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آگ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے لیکن حرام کے لقمے کو ایکٹیو نہیں رکھا ہوا، وہ ڈورمنٹ ہے۔ وہ اللہ نے کہا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں لیکن کئی سوچ رہے ہوں گے کوئی آگ تو محسوس نہیں ہو رہی، وہ کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔